اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی سربلندی کا سبب بنا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بڑوں سے وہ نصیحتیں سیکھ سکیں جو ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہترین رہنمائی ثابت ہو سکیں۔ الحمدللہ آپ کے تعاون کے ساتھ، جیسا کہ پہلے بھی آپ سے کہا گیا، اس پروگرام کو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع کریں گے، لیکن انشاءاللہ بہت سارے لوگ، جب ہم نے پہلے کچھ تھوڑی سی اناؤنسمنٹس کی نہیں تھے، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں انشاءاللہ ہمارے معزز مہمان کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ جب آپ سے خطاب کریں گی تو اپنا ماسک بھی ریموو کر دے گی۔ ہم نے سارا میل سٹاف کو بھی ریکویسٹ کر رکھی ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی اندر نہیں آئیں گے، پردے کا بھی بھرپور انتظام کرنے کی، گو کہ یہ اوپن مار کی کوشش ہے، لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ میں سے کوئی اپنا موبائل باہر نہیں نکالے گا، کوئی تصویر یا کوئی آواز کی ریکارڈنگ یا کوئی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوگی۔ الحمدللہ یہ بھی ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے۔ انشاءاللہ آج رات تک اس سیشن کی ریکارڈنگز ہم ان کی اجازت سے آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو آپ جو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بہت اچھی کوالٹی میں ریکارڈ ہوا مل جائے گا، اور انشاءاللہ ان کی اجازت سے آج آفیشیل کوریج بھی ہو رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جو بائی پالیسی اناؤنس ہوگا وہ آپ کو آفیشیل پیجز سے مل جائے گی۔ تو آپ اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہنے کے لیے، مشغول رہنے کے لیے استعمال کریں گے، اور جو ہم سیکھنے آئے ہیں اس کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ آپ کا اور ہمارا وعدہ ہوا انشاءاللہ۔ بارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ میں انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کے لیے سیرین عباسی کو بلانا چاہوں گی، اور انشاءاللہ پھر استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جس طرح سے انہوں نے، اللہ تعالیٰ ہی راستے کھولنے والا ہے، لیکن جس طرح سے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری تمام پاکستان کی ٹیم کو، ڈاکٹر صاحبہ اس وقت یہ انسٹرکشنز ہیں انشاءاللہ کہ جہاں بھی ہمارے مہمان جائیں انشاءاللہ ان کو اسی طرح سے استقبال دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس عمل کو قبول فرما لے انشاءاللہ۔ اور پھر انشاءاللہ استاذہ ابتدائی کلمات کہیں گی، اور پھر ہم زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گے، پھر فرحت ذاکر نائک صاحبہ آپ سے خطاب کریں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. صدق اللہ العظیم. بارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ استاذہ صاحبہ، ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ محترمہ فرحت ذاکر نائک صاحبہ کو ویلکم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں آپ سب کو اپنی خیر و برکت میں رکھے، عافیت اور سلامتی میں رکھے، آپ سب کی بھی اور آنے والے مہمانوں کی اور اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، جس ایمان کی وجہ سے ہم عمل صالح کرنے کے، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں وقت کے خسارے سے بچا لیں گے اور ہمیں دو جہانوں کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے زیادہ دیر بات نہیں کرنی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے درمیان جو ہستی موجود ہیں ہم سب کو ان کی باتیں سننی ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ سب آسمان والے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ ندا زمین تک آتی ہے اور زمین والے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہے، الحمدللہ۔ اور میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، جو بھی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، جو بھی اپنے رب کے حکم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا قابل عزت بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت ہے۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ یقیناً اللہ کی ذات بڑی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات بڑی، اور جو اس بات کو، اس پیغام کو پہنچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اسی کی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ آپ سے کہنا چاہتی ہوں زندگی کا وقت تھوڑا سا ہے، اس تھوڑے سے وقت سے فائدہ اٹھا لیں۔ ضرور اپنے زندگی کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیں، ہم نے اگر کھا لیا، پی لیا، جی لیا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر قبر میں اور حشر کے میدان میں اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ تو ہم نے اسی زندگی میں اپنی جنت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو آج جنت جانے کا یہ راستہ دکھائیں گی محترمہ فرحت نائک صاحبہ۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہماری بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں سے مخاطب ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری
वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी प्यारी दीनी माओ और बहनों, डॉक्टर निखत हाशमी साहिबा और अल नूर एकेडमी और तमाम यहाँ पे जितनी भी वॉलंटियर्स बहनें हैं और मेंबरान हैं और तमाम दीनी माओ और बहनों से मैं इस्लाम का सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है और अल्लाह का एहसान है कि उसने हमको यहाँ पे जमा किया। सियालकोट की इस सरजमीन पर मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाती हूँ कि अल्लाह ताला ने यहाँ हमें जमा किया कि हम उसका जिक्र करें और कुछ बातें जिन पर हम गौर व फिक्र करें। और अल्लाह से ये दुआ है कि आज की इस मजलिस को अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाह ताला हमको अपने करीब ले आए बिल्कुल, और जैसे कि डॉक्टर निखत ने फरमाया कि हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दे और हमको उस मंजिल मकसूद तक पहुंचाए जो कि हमारा मिशन, हमारा मकसद जिंदगी भी है और हमारे लिए जिसमें दोनों जहां के लिए कामयाबी है। तो प्यारी बहनों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपनी नीयत को खालिस कर लें अल्लाह के लिए। आपके और मेरे आने का मकसद क्या है यहाँ पे? कि हम अल्लाह की रजा हासिल करें, हम अल्लाह से करीब हो जाएं और हम जन्नतुल फिरदौस अल आला तक पहुंच सकें इंशाअल्लाह। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि साथ साथ हम हमारी नस्लों को भी ले चलें, सारी कम्युनिटी, हमारी आने वाली नस्लें और हमारा सारा कुंबा जो है जिसको हम कामयाबी की तरफ और फलाह की तरफ और जन्नतुल फिरदौस की तरफ ले आए इंशाअल्लाह। खसारान के एक आर्मी जनरल की मिसाल मैं आपको दूंगी। एक आर्मी जनरल हैं जिनके इंतकाल के बाद लोगों ने उन्हें ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखा और लोगों ने उसके बारे में चर्चा की कि वो आर्मी जनरल जो है वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी। तो फिर लोगों ने ये अर्ज किया कि कैसे मगफिरत अता फरमाई, पूरा मांजरा तो बताइए कि क्या ख्वाब में देखा आपने। तो कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़े जो है क्लिफ पर खड़ा हूं, ऊंचाई पर खड़ा हूं और मैं अपनी पूरी जो आर्मी है उसको देख रहा हूं और बड़े मुतासिर होते हैं अपनी पूरी आर्मी को देख करके। कसीर तादाद में बहुत अच्छी कुव्वत याफ्ता आर्मी को देखकर ये सरदार जो है बड़े खुश होते हैं और बहुत ज्यादा मुतमईन होते हैं इस बात से कि सुभान अल्लाह, कितनी कुव्वत याफ्ता ये आर्मी है मेरी। उसी वक्त एक लहर दौड़ती है उनके जहन में और सोचते हैं कि काश कि ऐसा होता कि ये सारी आर्मी का हर फर्द जो है मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता और ये हर शख्स, पूरी आर्मी जो मैं अल्लाह के रसूल के एवज पेश करता और ये कहता कि इनको इस्तेमाल कीजिए, हम सबको अल्लाह की राह में इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने सिर्फ ये एक नीयत की और उस नीयत की बरकत की बदौलत अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत अता फरमाई। तो प्यारी बहनों, आइए हम भी अपनी नियतों को दुरुस्त करें। क्या वजह है जो आज हम यहाँ जमा हुए हैं? सबसे पहले इन्नमल आमाला बिन नियात, कि हर चीज का दारोमदार जो है वो नियतों पर है। अल्लाह ताला हमारी नियतों को खालिस कर दे, इखलास से भर दे और खालिस उसकी रजा के लिए कर ले, और ये कि हम यहाँ से कुछ लेकर उठें, हम यहाँ से
ہماری زندگی کے مقصود کو سمجھ کر اٹھیں، اس میں استقامت اللہ تعالیٰ ہم کو دے، اور ہم جب جائیں تو یہ پیغام ہم اپنے گھر والوں کو، پڑوسی، دوست، احباب، رشتہ دار، سبوں کو یہ پیغام جو ہے ہم پہنچا سکیں۔ آج کے میرے اس موضوع کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے عزیز بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جس میں آپ نے جو ہے زمین پر 4 لکیریں، اسٹریٹ لائنز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کیے، اور صحابہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمیشہ کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ 4 خواتین ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو کامل کیا، مکمل ایمان والی 4 خواتین، who have perfected their faith جس کو کہا جائے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام جنت الفردوس میں فکس کر دیا۔ ہم جانتے ہیں وہ کون 4 ہیں، اور یہ حدیث عام ہے عزیز بہنوں، لیکن آج میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ جیسے ہی ہم ان کا ذکر کریں، ہم اپنا تجزیہ، اپنا جائزہ لیں ہم کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتی تو کیا میں ویسی قربانی دیتی؟ اگر ایسی آزمائش میری زندگی میں آتی تو کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں استقامت کے ساتھ عزم جو ہے نیت کے ساتھ کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کامیاب بندی ہوتی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والی تھی۔ ایک ہی انسیڈنس پیاری بہنوں میں ان کے تعلق سے بتاؤں گی۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں اللہ کی عبادت اور اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ہستی جبرائیل امین کی دیکھی، رائٹ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، آسمان پر پوری چھائی ہوئی ہستی، اتنے زیادہ پر زندگی میں کبھی جو ہے خواب و خیال میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس طرح کی ہستی جب آپ نے دیکھی، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، اور آپ اس وقت ظاہر ہے کہ گھبرا گئے۔ اس کے بعد کا طرز عمل کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 آپشنز تھے۔ آپ چاہیں تو اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے، یہ واقعہ جو ہوا، اس کی گھبراہٹ اور اس کی کیفیت تھی جو تھی اس کو سنانے کے لیے اور اس کے بارے میں بتانے کے لیے، اور کچھ سکون کی تلاش میں، خیر کی تلاش میں آپ جو ہے اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے، اپنے سب سے چہیتے دوست یعنی کہ ابو بکر صدیق کے پاس جا سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور کے پاس جا سکتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا سکتے تھے۔ آپ نے کون سا آپشن چنا؟ کس کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانا پسند کیا۔ کچھ تو ایسا ہوگا عزیز بہنوں اس خاتون کے اندر جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ ان کے پاس گئے۔
ہم ایک لمحے کے لیے پاز کرتے ہیں اس حدیث کو اور ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں, ہم جائزہ لیتے ہیں اس بات کا کہ اگر آج کی دور کا شوہر جو ہے اس کے پاس کوئی پرابلم پیش آتا ہے, چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہو, کوئی اور پرسنل پرابلم ہو, ایموشنل پرابلم ہو, یا کوئی بزنس پرابلم ہو, کیا وہ سچ مچ اپنی اہلیہ, اپنی بیوی کے پاس آتا ہے؟ اور اگر آتا بھی ہے تو کیا وہ اس قابل ہے, کیا اس کا تعلق باللہ, کیا اس کا سینس آف پرپس, کیا وہ اتنی سمارٹ ہے کہ وہ سچ مچ اپنے شوہر کو راہ راست دکھا سکے, ہدایت کا ذریعہ بن سکے؟ عام طور پر ہوتا کیا ہے, اگر فرض کیجئے کہ اتنے دنوں کے لیے اگر شوہر نہیں آ رہا ہے, کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہے, تو سب سے پہلے تو عورتیں جو ہے, بیویاں جو ہے, شکایت لے کر بیٹھ جائیں گی کہ اسی لیے میں منع کر رہی تھی غار حرا میں جانے کے لیے, فون کالز نہیں کر رہے, آپ آ رہے نہیں, بچوں کا کیا ہے وہ دیکھ رہے نہیں. شکایتوں پہ شکایتیں ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی خود جو ہے گھبرا جائے کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا طرز عمل کیا تھا. سب سے پہلے تو یہ وہ خود جو ہے اتنی باشعور تھی, اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی مینٹلی, کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ پر قابو کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جو ہے کانفیڈنس دیا, اور ان کے الفاظ جو انہوں نے کہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوئے, یہ الفاظ میری پیاری بہنوں سنہری الفاظ میں لکھے جانا چاہیے. اور اگر رشتہ میاں اور بیوی کا ایسا مضبوط ہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تھا, تب انشاءاللہ تعالی بہت ہی صالح اور کامیاب نسلیں جو ہے پروان چڑھ سکتی ہیں. اگر میاں اور بیوی کا رشتہ مضبوط ہو, اگر اس کی بنیاد جو ہے ایمان اور تقوی کی ہو, تو انشاءاللہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن کی بہترین مثال جو ہے وہ قائم ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک آپ یتیموں, مسکینوں, بیواؤں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں, آپ اپنے اہل کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے ہیں, آپ دوست احباب رشتہ دار کے ساتھ بہت ہی حسین طریقے سے پیش آتے ہیں, آپ سبوں کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دے گا. اور یہ بہترین الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے مرہم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ, ہسٹری جو ہے وہ پوری چینج ہو جاتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے. اس کے بعد کی ساری ہسٹری جو ہے بالکل علیحدہ ہے. تو پیاری بہنوں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایسے وقت پہ زبردست امپاورڈ مسلمہ تھیں جبکہ فیمیل انفینٹیسائیڈ, کیا کہیں گے, بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس وقت. وہ دور ایسا تھا جبکہ جیسے لڑکی پیدا ہوئی تو جیسے کہ مانا کہ منحوس اور نحوست ہے نعوذ باللہ, اور ایسے دور میں جبکہ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا, ایسے دور میں آپ اتنی زیادہ امپاورڈ ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ بہترین مثال ہیں ایک بزنس ویمن کی, ایک بہترین انٹرپرینیور تھی وہ, اور سب سے زیادہ مال دولت اور روپیہ اپنا جتنا بھی تھا آپ نے صرف کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جب اپنی ذات پر بھروسہ نہیں تھا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ان پر بھروسہ تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے فروٹس, اسلام جب پھلا پھولا اور اتنا زیادہ جو ہے اسلام کا پرچم بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ اس دنیا سے چل بسی.
تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے فروٹس بھی نہیں دیکھے، بلکہ ایسے وقت پر ہی ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا جبکہ مصیبتوں اور بہت سارے کیلیمٹیز کا دور جو ہے اب چل ہی رہا تھا۔ تو عزیز بہنوں، ہمارے لیے بہترین مثال ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ پھر دوسری جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پرفیکٹڈ ہر فیتھ، جنہوں نے ایمان کو کامل کیا، کامل ایمان تک پہنچی ہے، وہ ہے مریم علیہ السلام۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں نہ صرف ان کا نام آیا ہے بلکہ ایک پوری سورہ ان کے نام سے موجود ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی عبادت، ان کی دعا جو یہ بار بار کرتی تھی، تعلق باللہ ان کا اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا کہ قرآن میں کسی اور کو اپنی والدہ کے نام سے نہیں بلایا جاتا سوائے عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ شرف جو ہے، یہ اعزاز جو ہے ان کو حاصل ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت جس کو قرار دیا گیا ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ تمام عالمین جو ہے ان میں بہترین عورت وہ ہے مریم علیہ السلام۔ تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ مس یونیورس اور مس ورلڈ اور مس سو اینڈ سو۔ مس یونیورس آف دا گلوریس قرآن اگر کسی کو قرار دیا جائے گا تو وہ ہے مریم علیہ السلام، مس یونیورس آف دا قرآن۔ کہ اللہ رب العالمین کو ان کی عبادت، ان کی حیا، ان کا طریقہ کار، ان کا دعاگو ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل ایمان والی قرار دیا، اور ان کا نام قرآن پاک میں آیا، اور اتنے زیادہ جو ہے، اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ اور آنر جو ہے دیا گیا۔ پھر تیسری آسیہ۔ آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی آسیہ، وقت کا سب سے جابر اور سب سے زیادہ ظالم بادشاہ، اس کی اہلیہ، کوئین آف ہر ٹائمز، رائٹ؟ کیا کہیں گے، وقت کی ملکہ۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں تھی؟ آج کے دور کی لڑکیاں یا خواتین، ہم اور آپ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ مال و دولت، دنیا کی ہر آرائش، بیسٹ آف ہر چیز کا بیسٹ، لگژری کارز کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ تھے، لگژری برانڈز، لگژری پرفیومز، ہر چیز جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے وہ سب کچھ آسیہ کے پاس تھا۔ لیکن کون سی چیز تھی جس کو انہوں نے ترجیح دی؟ کیا وہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان سب چیزوں کو قربان کر دیا؟ آپ جانتی تھی کہ جیسے ہی میں یہ کہوں گی کہ اللہ ہے رب الخالق جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، فرعون کیا کرنے والا ہے؟ میرے ساتھ بدترین سلوک کرنے والا ہے۔ کیونکہ فرعون کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو طاغوت بنا بیٹھا تھا، وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ تو جیسے ہی آسیہ نے یہ کہا تو اس نے اپنے ظلم ان پر جو ہے ڈھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عزیز بہنوں اس نے ان کو اتنی تکلیف پہنچائی، اتنا ٹارچر کیا، جو کہ آسیہ جانتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں قربان کر دی؟
وہ صرف اور صرف توحید ہے، وہ صرف اور صرف تعلق باللہ ہے، اللہ تعالی کی خلاقی کا اعلان کرنا۔ سوچئے عزیز بہنوں، اگرچہ آسیہ اس بات کا اعلان نہ بھی کرتی اور دل ہی دل توحید ان کے دل میں ہی اگر توحید رہتی، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا، شاید تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا، لیکن نہیں، انہوں نے یہ سوچا، اور یہ بہت ہی صحیح سوچا انہوں نے، کہ میرا کام یہ ہے کہ میں علل اعلان جو ہے توحید کا پرچم لہراؤں، اور یہ کام انہوں نے کیا۔ اس کے عوض میں کیا ہوا؟ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب ابن عندک بیتن فی الجنہ۔ اور جیسے فرعون ان کو ٹارچر کر رہا ہے، ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بہت ہی شدت کی تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کیسی مسکراہٹ؟ کہ مانو اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور دیکھ رہی ہیں وہ اپنا گھر جنت الفردوس میں۔ میری عزیز بہنوں، ہم پر جب مصیبت آتی ہے، ہم نے اگر خالص اللہ کے لیے نیت کی اور اللہ سے مانگا، اللہ تو ہی مجھے اس مصیبت سے دور کر سکتا ہے، تو میری عزیز بہنوں، ہم بھی یہ محسوس کریں گے، اور میں جانتی ہوں آپ میں سے کئی بہنیں ایسی ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد سارا ماحول جو ہے اتنا زیادہ تکلیف دہ ہے، کیلامیٹیز میں گھری ہوئی ہیں، ٹیسٹس اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ قلب سلیم عطا کرتا ہے جس میں آپ پرسکون ہیں اور ہر حال میں الحمدللہ کہہ رہی ہیں۔ یس اور نو؟ تو کہاں سے آتا ہے یہ؟ اللہ رب العالمین ہی یہ دیتا ہے پیاری بہنوں۔ آسیہ کو یہ پتا تھا کہ اللہ ہے، یہ تو دنیا چند دنوں کی ہے۔ آسیہ یہ جانتی تھی کہ یہ ساری جتنی بھی آرائش ہے، یہ مال و دولت، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ دیکھیے ان کا ویژن کتنا کلیئر تھا، ان کے پاس آخرت کا تصور کتنا صحیح تھا کہ آج جو بھی نقصان ہونا چاہے ہو جائے، لیکن آخرت تو میری ہے، منزل تو میری ہے، اور جنت الفردوس میں تو میرا گھر اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے۔ تو عزیز بہنوں، لائف جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے، امتحان گاہ ہے، اور ہم سب ہمیشہ اتار چڑھاؤ زندگی کے ہمیشہ ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن کیا اس وقت ہمارا طرز عمل ویسا ہوتا ہے جیسا کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 4 خواتین جو ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں جتنی بھی صحابیات ہیں جو ہمارے سامنے مثالی زندگی جن کی ہے، کیا ہم ویسا ہی طرز عمل کرتے ہیں؟ اور اگر ہم نے ویسا کیا تو ان بٹوین دا کیلامیٹیز، دنیا کی تمام جو ہے مشکلات میں رہنے کے باوجود ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، ہمارے دلوں میں سکون ہوگا، اور ہمارے ایمان سے ہمارے دماغ اور ہمارے دل اور ہماری روح جو ہے منور ہوگی۔ تو یہ ساری سٹوریز احادیث میں اور قرآن میں بس یوں ہی نہیں نازل ہوئی ہے پیاری بہنوں۔ اگر ہم اس کو بس یوں ہی پڑھ رہے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن جب تک ہمارے اندر وہ تغیر پیدا نہیں ہوتا، جب تک ہمارے اندر وہ تحریک پیدا نہیں ہوتی، ہمارا پڑھنا جو ہے پھر وہ کوئی مقصد والا نہیں ہوگا۔ چوتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں ایکسیپشنلی دیکھیے ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن آپ کے بارے میں سب سے زیادہ جو ہے بیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیڈر آف دا وومن آف جنہ، سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔
सोचना चाहिए ना कि क्या वजह है कि जन्नत की सरदार कौन सा ऐसा बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया। एक हदीस में आपके सामने रखूंगी। हजरत फातिमा के हाथ जो है चक्की पीसते हुए और घर के सारे काम करते हुए बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती है। जब हजरत अली ये देखते हैं तो कहते हैं कि क्यों ना हम जाएं आपके अब्बा जान के पास और एक अर्ज करें, दरख्वास्त करें कि एक गुलाम आपके लिए दे दें। आप सल्लल्लाहु के पास जाते हैं, आप वहां मौजूद नहीं होते तो फिर आ जाते हैं मैसेज रख के। इशा के बाद आप सल्लल्लाहु को जब पता चलता है कि हजरत फातिमा ज़ोहरा और हजरत अली आए थे तो उनके घर जो है तशरीफ ले जाते हैं। अपने चश्मे तस्वुर से अपने आप को उनके हुजरे में ले जाइए अजीज बहनों, और अंदाजा लगाइए उस कुर्बत का जो बाप को अपनी बेटी से है। वो मोहब्बत, वो शफकत, वो रहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दाखिल होते हैं तो हजरत अली और हजरत फातिमा दोनों सोने की तैयारी कर रहे हैं, बस लेटे ही हैं। जैसे ही देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उठकर बैठते हैं, कहते हैं कि नहीं वैसे ही बैठे रहें आप। और डिस्क्रिप्टिव हदीस है अजीज बहनों, आप जाकर बैठते हैं दोनों के बीच इस तरह से कि आपके पैर जो है एक तरफ हजरत अली के पैर से लगा हुआ है और दूसरी तरफ जो है हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पैर से जुड़ा हुआ है। इतने वार्म और इतने क्लोज्ड एनवायरनमेंट में देखिए एम्बियंस जो है वो कितना ज्यादा अहमियत वाला है। इतना वार्म जो है माहौल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं जानता हूं कि किस वजह से आप आए थे मेरे पास, लेकिन क्या मैं तुमको इससे बेहतर नहीं अता करूं? क्या मैं तुमको इससे बेहतर फॉर्मूला ना दूं? क्या मैं तुमको इससे बेहतर सॉल्यूशन ना दूं? इससे बेहतर नुस्खा ना दूं? फिर कहते हैं फातिमा तस्बीह जो है वो उनको गिफ्ट करते हैं, और वो तस्बीह हम जानते हैं, राइट? 33 मर्तबा सुभान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर। तो ये तोहफा आप देते हैं। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्यारी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो इशारा करते और आसमान से फरिश्ते उतरते हैं ना हजरत फातिमा ज़ोहरा की मदद के लिए। आपका बस ये इशारा, बस हुक्म करते तो सारे गुलामों की लाइन लग जाती उनकी मदद के लिए। लेकिन आप चाहते थे असल कामयाबी और अल्लाह की रजा। आज हम अपना जायजा लें। आज हम रिफ्लेक्ट करें अजीज बहनों, कितनी लग्जरियस लाइफ है हमारी और कितनी सहूलियतें हम देना चाहते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सुपर टॉनिक जो है ना, सुपर पावर तस्बीह हजरत फातिमा को दी कि हजरत अली और आप ये कहते हैं इसके बाद में जिंदगी में कोई ऐसा मरहला नहीं आया कि मैं उस तस्बीह को भूला और मैंने उसको नहीं अपनाया, और अल्लाह ताला ने उसकी बदौलत बहुत बरकत अता फरमाई। हमारे लिए भी ये सुपर टॉनिक है। हम अक्सर कहते हैं ना बहुत दर्द हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, नी में पेन हो रहा है, ये हो रहा है। इखलास के साथ अगर इस तस्बीह का एहतमाम किया जाए तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी इसमें एक सुपर पावर तस्बीह साबित करेगा। अब हम कंट्रास्ट करें अजीज बहनों, थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जायजा लें। आज के दौर में हमारे पास कितने ऑप्शंस मौजूद है, और आज के दौर की मादा परस्ती जो है इस पर हम रिफ्लेक्ट करें। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पैवंद, बुतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारे बुत जो हमने बनाकर रखे हैं अजीज बहनों,
ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے لیے بہت اچھا ہے، جتنے آپشنز دے رہے ہیں بچوں کو، جتنے زیادہ، ہر چیز میں ایکسٹراویگنس، ہر چیز میں فضول خرچی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں اس میں کامیابی ہے، لیکن اس میں ہرگز کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں ایسا کر کے. چھوٹی سی مثال لیجئے، ٹوائز کی مثال ہو، کپڑوں کی مثال ہو، پرفیومز کی مثال ہو، ہر چیز کے جو ہے نا اتنے زیادہ آپشنز ہیں آج بچوں کے سامنے. یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بیبی جو ہے اس کا ڈریس، ایک نیو بورن بیبی کا ڈریس، اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ 3,000-4,000-5,000 روپے کی، 2,000-3,000 روپے کی قیمت. ایک چھوٹا، اس میں کپڑا ہی کتنا ہے پہلی بات، لیکن کیا برانڈڈ ہے، وہ برانڈ کا پیسہ ہم دے رہے ہیں. اتنے سارے آپشنز. 4-5 سالہ بچی اور بچے کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مائیں پوچھتی ہے بیٹے کون سا فلیور آئس کریم آپ کھاؤ گے؟ اسٹرابیری فلیور، وینیلا فلیور، چاکلیٹ فلیور یا کوئی اور فلیور؟ اگر ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو خراب کریں گے تو یہی بچے بڑے ہو کر جب یہ 15-16 سال کے ہوتے ہیں تو فریج کا دروازہ زور سے پٹک دیتے ہیں اگر وہاں پہ پیپسی کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے. تب پھر مائیں جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اتنے آپشنز دیا کس نے؟ تو میری عزیز بہنوں، یہ سوچنے کا مقام ہے. میں اگینسٹ نہیں ہوں، ہمارے گھر چاہے بڑے ہوں، ہمارے پاس جائیداد ہو، یہ سب چیزوں کے تعلق سے اسلام جو ہے خلاف نہیں ہے اس کے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ جب آتا ہے تو ہم کو بہت زیادہ سوچ کر جوڈیشیسلی جو ہے ہر قدم اٹھانا ہے تاکہ بچے جو ہیں ہمارے کنٹرول میں رہیں. سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ بچے اگر 10 چیزیں مانگتے ہیں مہینے میں تو ان کو آپ صرف 5 چیزیں دو، کیونکہ آپ 10 کے 10 ان کو دیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو چیزوں کی قدر نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ تمہارے بھائی ہو، تمہارے باپ، تمہارے دوست احباب رشتہ دار، تمہارے وہ گھر جن کو تم نے اتنا زیادہ سجایا ہے، تمہارے وہ بزنسز جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو ڈر ہے، اگر یہ ساری چیزیں تم کو پسند ہیں، اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے اگر یہ سب، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتربصوا، انتظار کرو. انتظار کرو کس چیز کا؟ کہ اللہ اپنا ڈیسیشن لے آئے گا پھر تم پر. اور اللہ فاسق لوگوں کی مدد نہیں کرتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو پیاری بہنوں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کو کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کی راہ میں کچھ کر گزرنا، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اور اللہ کی راہ میں کچھ کرنے سے محبت. اور میں نے کہا نا علامہ اقبال کا یہ شعر کہ یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، کہ یہ سارے جو بت ہیں، ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ صرف ایک ہے اور محمد الرسول اللہ اس کے نبی اور اس کے رسول ہیں،
لیکن اصل معنوں میں دلوں کے اندر کس کو ہم نے بت بنا کے بٹھایا ہے. اور ایک بہت اہم بات میری پیاری بہنوں، جس چیز کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، یہ بات لکھ لیں میری طرف سے، کہ جس چیز سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی، آپ اسی کے غلام ہو جائیں گے. جس چیز سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی وہ آپ کا ماسٹر بن جاتا ہے. مال و دولت سے محبت تو کیا ہو جائے گا؟ وہی بت ہے، اسی کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے، اسی کے لیے بھاگ رہے ہیں. بچوں سے بے حد محبت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے کمپرومائز، تو وہ بچے ہی حاوی ہو جائیں گے اور بچوں سے ڈرنے لگیں گے. پھر آپ ماسٹری جو ہے بچوں کی ہوگی، پھر غلط صحیح جو کچھ بھی. کسی انسان کے پیچھے آپ اتنی محبت کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو آپ نے ختم کر دیا اس کی محبت میں، تو کون ماسٹر بنے گا؟ وہی شخص جس کو آپ نے اپنا سب کچھ دے دیا. اور ہم کیا بنیں گے؟ اس کے غلام. کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کی غلامی کریں؟ کیا ہم کسی کی بھی غلامی پسند کرتے ہیں؟ نہیں. سوائے کس کے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کی وہ واحد ذات ہے جس کی غلامی کے اندر بہت آزادی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے. لیکن دل ہی دلوں میں یہ جو بت ہم نے بنائے ہیں، یہ جو آئیڈلز جن کو بٹھایا ہے، چاہے وہ جو ہے پیسوں کا ہو، بچوں کا ہو، کسی اور سے محبت کا ہو، یا ہمارے بزنسز کا ہو، یا کوئی اور چیز کا ہو. لیکن یہ سارے جتنے بت ہیں ان کو ہم کو ریفلیکٹ کر کے جائزہ لے کے ان کو توڑنا ہوگا. اور وہاں پہ کس کو بٹھانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو. اس میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے، ہم دنیا سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے، بلکہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے. اور جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے نا، تو سب ہر کوئی جو ہے اس سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے. پھر باطل قوتیں جو ہے وہ ہم پر غالب نہیں آئیں گی. اور اسی کی ایک بہترین مثال جو ہے میری پیاری بہنوں وہ میں دوں گی ایک ایسی ہستی کی، صحابیات میں سے جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، اور وہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام جانتی ہیں آپ؟ نسیبہ بنت کعب. احد کے میدان میں جس طرح سے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار پیش کیا، یہ قابل رشک ہے. جیسے ہی آپ سنتی ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ کے میدان میں ہے اور ضرورت پڑ رہی ہے اس بات کی کہ کوئی ان کو ڈیفینڈ کرے، کوئی جو ہے وہاں پہ حاضر ہو جائے، تو میری پیاری بہنوں، حالانکہ اس وقت ان کے گھر میں ان کے شوہر نہیں ہوتے، فوری طور پر جو ہے تیار ہو جاتی ہیں اور احد کے میدان میں چلی آتی ہیں. اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے بائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، جس میں بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے ام عمارہ کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں طرف تو میں نے دیکھا ام عمارہ، جب میں اپنے بائیں طرف دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ام عمارہ، میں جب آگے دیکھتا ہوں تو ام عمارہ، میں جب پیچھے دیکھ رہا ہوں. غرض یہ کہ سارے میدان میں وہ چھائی ہوئی ہیں، پرزور طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا آپ کی بہت پسند آتی ہے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تمہارے اس عمل کو قبول کرے۔ پیاری بہنوں دیکھیے ان کا بزنس سینس، نسیبہ بنت کعب کا بزنس سینس دیکھیے، کتنی سمارٹ ہے وہ۔ یہ نہیں کہتی کہ بڑی خوش نہیں ہوتی کہ الحمدللہ اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا کر لی تو میں الحمدللہ، بلکہ اتنی سمارٹ ہے وہ کہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی میرے اس عمل کو قبول کرے اور آپ کے گھر کے نزدیک میرا گھر بنائے جنت الفردوس میں، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اب کہتی ہیں اب چاہے جو ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعا کی میرے لیے، تو جو بھی ہو مجھے منظور ہے۔ اور ان کا بیٹا سامنے زخمی ہو کر پڑا ہے، کہتی ہے اٹھو عبداللہ اور اللہ کی راہ میں لڑو جس طرح سے اللہ نے کہا ہے۔ امو عمارہ کے بارے میں آج ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کردار، اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے جسم پہ کوئی زخم نہیں آیا، کئی زخم ان کے جسم پر تھے، لیکن پھر بھی آپ نے بہادری اور شجاعت کے ساتھ جو ہے بڑے ہی ہمت افزائی کے ساتھ جنگ احد میں حصہ لیا۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ صرف چند جھلکیاں ہیں۔ اسلامی تاریخ میں بہت سی ایسی ہستیاں موجود ہیں جن سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ کم سے کم ایک کو ہم اپنا رول ماڈل بنائیں، کم سے کم ایک سے ہم سبق سیکھیں، تاکہ ہماری زندگیاں بھی ویسی ہی روشن ہو جائیں جیسے کہ ان کی زندگیاں روشن ہو چکی تھی۔ آخر میں میری پیاری بہنوں، میں کچھ نکات آپ کے لیے چھوڑوں گی ان انسیڈنسز کو لے کر جو ہم نے جن کا تذکیہ کیا، اسی سے ہم چند سبق جو ہے وہ حاصل کریں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ اللہ تعالی سے گہرا تعلق، ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت سٹرونگ ہو، اور یہ کنیکشن سٹرونگ کرنے کے لیے ہماری نمازیں، ہمارے عبادات، سب کچھ میں ہم کو جان ڈالنا ہے، اخلاص ڈالنا ہے۔ دیکھیے اگر فرض کیجئے کہ ہم اپنا فون چارج کرتے ہیں، اگر ہم نے رات میں چارجنگ کے لیے رکھ دیا، صبح جب ہم اٹھے فون لینے گئے تو پتا چلا او مائی گاڈ لوز کانٹیکٹ تھا، چارج ہوا ہی نہیں، تو کیسی فیلنگ آتی ہے؟ ظاہر ہے ابھی جانا ہے باہر، فون لے کر جانا ہے، تو بڑے افسوس کی فیلنگ، یا اللہ میں نے پراپر پلگ ان نہیں کیا تھا یا بٹن آن نہیں کیا تھا تو چارج ہی نہیں ہوا ہے فون۔ سوچئے کل قیامت کے روز ہمارا کتنا افسوس ہوگا ہم کو اس بات پر کہ ہم نے نمازیں تو پڑھی، روزے بھی رکھے، ساری عبادات کی، لیکن ہمارا کنیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ سٹرونگ نہیں تھا، وہ مضبوط نہیں تھا۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے وہ بات چیت نہیں کر سکے، اسی لیے وہ خشوع پیدا نہیں ہوئی ہماری نماز میں۔ جب قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو جیسے مانو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہو، ہم جب دعا کر رہے ہیں، ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ ریلیشن شپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے، جو بانڈنگ ہے پیاری بہنوں، اس کو ہم کو بہت مضبوط بنانا ہے۔ پھر دوسری اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دونوں کو ہمارے لیے آزمائش بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ ملک چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کو ایک آزمائش بنایا۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے اللہ کے آگے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کامیاب بندوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ اور جہاں تک ہمارے بچے، ہمارے خاندان، ہماری فیملی ہے پیاری بہنوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بنایا۔ دیکھیے بچوں کے تعلق سے قرآن میں بہت سارے تھیمز ہیں
3-4 थीम्स जो है वो बहुत बेसिक हैं जिसको अल्लाह ताला ने बताया है। अलमालु वल बनूना जीनतल हयात दुनिया, है ना, बच्चों को और फैमिली को अल्लाह ताला ने जीनत बनाया। लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला ये भी कहता है कि फितना भी है, ये माल और ये बच्चे जो है हमारे लिए फितना साबित हो सकते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ये भी कहता है कुरान में कि कयामत के दिन ऐसा होगा कि यही माएं जो अपने बच्चों को इतना चाहती हैं ये बिल्कुल दूर भागेगी उनसे कि अल्लाह ताला इनको कुर्बान कर दो और मेरी नजात कर दो। चैप्टर नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस तरह का मंजर होगा कि माएं और जितने भी वालिदैन हैं वो ये कहेंगे कि अल्लाह ताला बस इनको ले लो, इनको कुर्बान कर दो और हमारी जो है हमारे लिए सलामती का जरिया बना दो। तो आऊज़ु बिल्लाह प्यारी बहनों, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए, क्योंकि दुनिया और दुनिया की जिंदगी ये सारी चीजें जो है ये अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक आजमाइश है। तो क्या हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए आजमाइश है, और क्या हम सचमुच इस तरह का तर्ज अमल कर रहे हैं हर लम्हा ये सोच कर कि क्या रब मेरा राजी हो रहा है इससे। फिर तीसरी अहम बात यह है अजीज बहनों कि दुआ जो है एक ऐसा हथियार है जिसका उम्मत मुस्लिमा ने भरपूर इस्तेमाल नहीं किया है। दुआ को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि दुआ ऐसी चीज है कि एक बहुत ही ज्यादा पुरजोर हथियार है हमारे पास, जिसका अगर हमने सही इस्तेमाल किया तो हमारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है। और कौन सा वक्त है जिस वक्त दुआ सबसे ज्यादा कबूलियत की घड़ी होती है? तहज्जुद का वक्त। तो उसका एहतमाम भी हम करें रात के ऐसे लम्हात में, जबकि अल्लाह ताला हमसे कहता है कि है कोई जो उठे और मेरी बारगाह में जो भी मांगना है मांगे। लेकिन प्यारी बहनों उस वक्त जो है हम अपनी नींद में और अपनी जो है मसरूफियात में बिजी रहते हैं। फर्ज कीजिए कि आपको एक ऐलान कर दिया जाए कि कल सुबह तहज्जुद के वक्त, सुबह कितने बजे तहज्जुद का वक्त होता है? तकरीबन 4 बजे ना, यहाँ पे समझिए 40 मिनट्स पहले 4:40 को फजर है, तो 3:45 या 4 बजे आपके दरवाजे पर एक दस्तक होगी और आपको हलाल मनी, हलाल रिस्क आपको दिया जाएगा। जो भी दरवाजे की दस्तक पर दरवाजा खोलेगा उसको जो है $10,000 दिए जाएंगे। तो आपका क्या तर्ज अमल होगा? हलाल मनी है, अल्लाह की तरफ से है, हम तैयारी करेंगे ना इस बात की कि फौरी तौर पर जल्दी सो जाएं, अलार्म सेट करेंगे, जितने भी जो है प्रोविजंस है वो हम कर लेंगे ताकि हम ये अपॉर्चुनिटी जो है इसको मिस ना करें। तो प्यारी बहनों, अल्लाह ताला जो रहमत, जो बरकत और जो अल्लाह का जो करम है वो हम पर नाजिल करता है, क्या वो $10,000 से ज्यादा नहीं है? और फिर आपके लिए तो दरवाजा खुला है, हमारे लिए तो दरवाजा खुला है अल्लाह ताला का कि हम जो भी मांगे अल्लाह ताला वो देता है। शर्त ये कि वो हमारे लिए अच्छा हो, वो हलाल हो, वो खैर हो उसमें, तो अल्लाह ताला उसको जरूर देगा हमको। तो जब हम उठें तो हम अल्लाह से मांगे। देखिए, आपको और मुझे आज अल्लाह ताला ने खैर आफियत से रखा, इसके लिए आप कितनी रकम अदा कर सकते हैं? क्या टैग, कितनी कीमत आप अदा करेंगे कि आपके बच्चे और मेरे बच्चे को आज कैंसर नहीं हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना हम क्या टैग करेंगे इस बात को, कितनी रकम हम अदा करेंगे इस बात के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आते वक्त हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ और हमारी फैमिली खैर आफियत से है। तो ये अल्लाह का करम ही तो है। तो $10,000 के साथ हमारा दिमाग चमकने लगता है, लेकिन आफियत, अल्लाह की रहमत, उसकी बरकत, उसकी हिदायत
ایک معصوم سا بچہ اگر وہ نماز اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے تو وہ ماں کتنی خوش ہوتی ہے. وہ ہدایت اس کو کس نے دی؟ اللہ رب العالمین ہی نے دی. تو عزیز بہنوں، تہجد کا وقت جو ہے بہترین وقت ہے جس کا کہ ہم استعمال کریں، اللہ سے دعا کریں، پلاننگ ایسی کریں کہ ہم برابر تہجد کے لیے اٹھنے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے اوقات کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہے. ہم نے ہماری زندگیاں کہاں گزاری، ہماری جوانی کیسے صرف کی؟ یہ سوال، اس کا جواب جب تک ہم نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کے آگے سے ہم ہٹ نہیں سکتے. پیاری بہنوں، تو میں اپنی بات کا اختتام جو ہے خاص طور پہ میری نوجوان بہنوں سے کروں گی، کیونکہ آپ جو ہیں پیاری بہنوں، آپ اس قوم کا سرمایہ ہیں. یو آر دا فیوچر لیڈرز آف دس امہ. اور آپ کا کیا ویژن ہے، آپ کا کیا مشن ہے، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں امت مسلمہ کے لیے؟ اور علامہ اقبال کے الفاظ میں بہت خوب کہا انہوں نے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا کہ آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے تاجے سرے داراں. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. تو عزیز بہنوں، ہم دیکھیں کہ ہمارے آبا و اجداد کیا تھے اور ہماری رگوں میں کن کا خون دوڑ رہا ہے، اور ہم کو کیسا ہونا چاہیے. ایک روشن چراغ ہر مومنہ، آپ میں سے ہر ایک بہن جو یہاں بیٹھی ہے ایک تحریک رکھتی ہے اور اپنے آپ میں ایک لیڈر ہے اور اس دنیا کے سامنے ایک بہترین مثال قائم کر سکتی ہے. میری پیاری بہنوں، آپ تھوڑی سی کوشش، اللہ پر بھروسہ اور اخلاص کے ساتھ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو جس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتی ہیں، جس حلال فیلڈ کو آپ اپنانا چاہتی ہیں، اس کو اپنائیں اور اس دنیا کے سامنے بہترین مثال بن کر بتائیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا إِنَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جزاکم اللہ خیر. بے شک یہ بہت ہی خوبصورت نصیحتیں تھیں جو آپ ہمیں کر رہی تھیں، اور ابھی بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی گفتگو کا اختتام کریں، لیکن انشاءاللہ بہت سارے سوالات ہیں جو منتظر ہیں کہ انشاءاللہ ان کو جواب ملے. لیکن 4 سے 5 لوگ پہلے آئیں گے اور انشاءاللہ یہاں کوآرڈینیٹرز موجود ہیں اسٹیج کی رائٹ سائڈ پہ، تو سوال لیں گے بالترتیب. اور میں ایک بات بتاتی چلوں کہ یہاں ہم کسی بھی فقہی سوال کو نہیں لیں گے، اور انشاءاللہ آپ وہ سوال جو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی نسلوں کی اصلاح کے لیے، اپنی خاندانوں کی اصلاح کے لیے پوچھ سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسے سوالات پوچھیے، اور ایسے سوالات پوچھیے جو آج کی نشست سے متعلق ہیں. سوال آدھا علم ہے، ایسے سوالات نہیں کہ جن کا ابھی فی الوقت، یعنی میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی فقہی سوال ہم نہیں پوچھیں گے. تو جو افراد کوشچنس پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ اگر اسٹیج کی رائٹ سائڈ پہ تشریف لے آئیں، ٹیم موجود ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ بھی لائن اپ نہ ہوں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. لیکن بہت زیادہ لوگ ایک وقت میں رش نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی.
فاتح. بسم اللہ. ظاہر ہے کہ جو بچے بڑے ہو چکے ہیں ان کے لیے اور زیادہ مشکل پیش آنے والی ہے، لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. اور یہ کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایموشنلی ان بچوں سے کنیکٹ کیا جائے. یہ ہماری جاگیر ہیں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اللہ سے رو کر دعا مانگی جائے، اللہ ہم کو معاف کرے کہ ہم نے غفلت برتی اور اس کی وجہ سے یہ بچوں کا حال ہوا ہے. تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے، اور ماؤں کی اور والدین کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور سنیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان سے ایموشنلی کنیکٹ کریں. پہلے دیکھیے، میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ کنیکٹ بیفور یو کریکٹ. حرام پولیس نہیں ہم کو بننا ہے، چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھڑی کے ساتھ یا تو ہم جو ہے نا بہت تیکھے انداز میں ان سے بات کرتے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کو باہر کے دوست اور باہر کی دنیا کی ناجائز محبتوں میں وہ پھنس جائیں گے، اور اعوذ باللہ اور بھی زیادہ تباہی اور بربادی کی طرف وہ جائیں گے. تو سب سے پہلے تو ماں اپنے بچوں کو گلے سے لگائے، اس کو اپنائے جیسا بھی ہے. I love you, whatever you are today, but I love you. تو پہلے وہ کانفیڈنس پیدا ہو کہ میری ماں اور میرا باپ جو ہے وہ میرے لیے سب سے بہترین پناہ گاہ ہیں، بہترین سیکیورٹی کا ایک انوائرمنٹ ہو. بچہ ایون 19-20 سالہ لڑکا جو ہے وہ یہ سوچے کہ گھر میں جب جا رہا ہوں، یہ نہیں ہو کہ ایک سوال جواب کی نشست کھڑی ہو جائے گی اور میرے سامنے اتنے سارے جو ہے کویسچن مارکس آ جائیں گے، بلکہ ہو تو یہ کہ ان کو کانفیڈنس میں لیں، پیار اور محبت سے. پھر جب وہ ہم کو اپنا اعتماد اور اپنا بھروسہ دے چکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم آہستہ آہستہ ان کی اصلاح کریں. ایون بڑوں کے ساتھ بھی بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو سمجھائیں. ایک نشست ہو گھر میں آدھے گھنٹے کی، جب وہ بیٹا یا بیٹی جب سمجھنے لگیں گے نا تو ان کو ہی کہیے آپ کہ آپ 10 آیتوں کا ٹرانسلیشن تفسیر پڑھیں اور گھر والوں کو سب کو سمجھائیں. تو آپ ان کو جو ہے لیڈرشپ رول بھی دے رہی ہیں، ان کو خود کو سارے سبلنگز کو سمجھائیں، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، اور گھر میں جو سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہے ان کی جو ہے موجودگی میں اور ان کے گائیڈنس کے تحت جو ہے یہ کام ہو. اگر یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے تو پھر ایٹ لیسٹ آج کل تو الحمدللہ اتنے سارے ویڈیو کلپس ہیں، ایک دستور بنایا جائے گھر میں کہ ہر روز عشاء کے بعد یا فجر کے بعد یا جو بھی ایک قانون ہو کہ ایوری ڈے یہ اتنے 15 منٹ کا ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اچھی باتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہوں. تو اور اچھا طرز عمل ان کے ساتھ ہو، ان کو بار بار ٹوکا نہیں جائے، کرٹیسائز نہیں کیا جائے. اس طرح سے اگر کیا جائے تو انشاءاللہ یہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سٹیپس میں برکت دے گا اور آسانی کرے گا انشاءاللہ. سو ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر. جزاک. وعلیکم السلام. آواز نہیں آ رہی، 1 منٹ مائک آن کر دیں. کوشچن مائک آن کریں. آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں جی آپ بتائیں، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ یا 2-3 دفعہ میں ہی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں اپنے بڑوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے کے آنا چاہیں اور وہ یہ کہیں کہ آپ ہمیں نہ سمجھائیں، تو کیا ہمیں کہتے رہنا چاہیے یا رک جانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے سسٹر آپ کا. دیکھیے، بڑوں کے ساتھ جس طرح سے اصلاح ہونی چاہیے اس کا طرز عمل بہت حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے.
یہ نہیں کہ آپ جس طرح سے ٹین ایجرز کو بتا رہی ہیں یا دوسروں کو بتا رہی ہیں آپ اسی طرح سے ان کو نہیں بتا سکتی. ظاہر ہے وہ تو بڑے ہیں, وہ تو کہیں گے کہ چپ ہو جاؤ, تم اب 2 دن کی مجھے آ کے 2 حدیث سن کر آئی اور مجھے سکھا رہی ہو. تو ان کے ساتھ جو ہے بہت حکمت سے, بہت اچھے طریقے سے, بلکہ ان کے ہاتھ میں ہم اللہ کی کتاب تھما دیں, اللہ کا کلام تھما دیں اور ان سے کہیں کہ اب بولیں. کویشچن کے انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اچھے انداز میں, کیونکہ یہ تو بہت زیادہ مشکل چیز ہے کہ آج کل بچیاں جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جا رہی ہیں, وہ سیکھ رہی ہیں, لیکن آپ نے تھوڑی حکمت اور دعا سے اگر کام لی تو انشاءاللہ آپ کی دادی نانی وہ بھی ادارے میں آ جائیں گی پھر پڑھنے کے لیے, کیونکہ وہ یہ سمجھ جائیں گی کہ آپ کے پاس روشن چراغ ہے اور آپ کے اندر اخلاق میں اتنی تبدیلی آئی ہے, آپ خود اتنے چینج ہوئے ہیں. تو کیا چیز ہے جو اتنی چینجز لا رہی ہے؟ آپ نے یہ النور اکیڈمی جوائن کی ہے, اوکے, سو ایون آئی وانٹ ٹو گو دیر. سو آپ کے اپنے طرز عمل سے آپ ان کو سکھائیں, نہ کہ بالکل آپ اپنا پروف اور دلیل ان کے سامنے پیش کر رہی ہیں, تو ظاہر ہے کہ کسی کو بھی یہ چیز پسند نہیں آئے گی. So hope that helps. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہائکہ ہے, میں نیو مسلم ہوں ماشاءاللہ. اور میری سب سے بڑی کنفیوزنگ یہ ہے کہ ہم اسلامی کلچر کو پڑھتے ہیں قرآن حدیث میں, لیکن اس کے عملی نتائج نظر نہیں آتے. عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے گھروں میں ٹھہری رہو, لیکن والدین 3 سال سے 23 سال تک جو تعلیم کے نام پر بچیوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. ویلکم ٹو اسلام اینڈ ویلکم ٹو دا سسٹرہڈ ان اسلام. پیاری بہن جنہوں نے دین کو قبول کیا ہے, ریورٹ سسٹر ہیں یہ, تو میں آپ کو مبارکبادی دیتی ہوں اس بات کی کہ آپ نے اپنے ہوش و حواس میں اور سوچ سمجھ کر دین کو قبول کیا ہے. اور ان کی یہ شکایت ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے فروٹس جو ہیں, اسلام کی روشنی ہم دیکھ نہیں رہے ہیں آج. یہ تو نظریہ اور نظریے کا فرق ہے پیاری بہن. آج اگر ہم دیکھیں ایک جب ہم تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم ظاہر ہے کہ ہم کریٹیکل پوائنٹس لیتے ہیں, لیکن آپ مجھے سیال کوٹ کے بارے میں اگر پوچھیں اچھی باتیں جو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے سنا ہے, میں اس کی گنتی تو نہیں لینے بیٹھ جاؤں گی. اب بہت ساری ایسی اچھی باتیں میں نے یہاں کے بارے میں سنا ہے, عقیدے کے بارے میں, مال و دولت جس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہاں کے لوگ, بہت ساری تعریفیں سنی ہیں. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اور امپروو ہوں, رائٹ؟ تو اسی طرح سے امت مسلمہ کے بارے میں اگر آپ سوچیں, سب سے زیادہ جو ہے بہترین قوم جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج الحمدللہ. ویسٹ میں یا ایسٹ میں آپ لیں, زیادہ سے زیادہ لوگ, زیادہ سے زیادہ خواتین جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ اندازہ لگائیے, آپ سوچئے کہ ایوری 3rd پرسن, اگر آپ کنٹینیوسلی جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں, ہم میں سے ہر کوئی اگر 3 لوگوں کو ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو 50 سال کے اندر اندر اسلام جو ہے غالب آ جائے گا. تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہم کریٹیکل انداز میں جب بات کرتے ہیں نا, تو ٹھیک ہے ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہم کریٹیکلی سوچتے ہیں, لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو تمام کمیونٹیز میں سب سے زیادہ چیریٹیبل کمیونٹی کون سی ہے؟ مسلمانوں کی کمیونٹی سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں, مدرسوں میں, اور جو ہے تمام جو ہے پروجیکٹس میں خرچ کرنے والی کمیونٹی کون سی ہے؟ مسلمانوں کی کمیونٹی ہے, کیونکہ اسلام یہ سکھاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہماری فطرت میں ہے پیاری بہن. لیکن جب ہم کریٹیکلی سوچتے ہیں تو ہم اس وقت اپنی اصلاح کے لیے یہ کہتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ گھروں میں رہنا چاہیے, بے شک گھروں میں رہنا چاہیے, لیکن گھروں میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذہانت پر پردہ ڈال دیں. گھروں میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علم ہی حاصل نہ کریں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے. اگر ایک ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو ایک نسل تعلیم یافتہ ہوگی. اگر ایک ماں جاہل ہوگی تو ایک ساری نسل جو ہے جہالت میں مبتلا ہوگی. تو ہم کو اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ ہم ضرور حیا کے ساتھ اگر ہم کو چین بھی جانا پڑے تو ہم جا سکتے ہیں. اسلام کے حدود میں، اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دین کے کام کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، بزنس کے لیے بھی ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اسلام نے اس میں کوئی روک نہیں ڈالی ہے. تو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. کریکٹ اور اوتھینٹک سورسز تک ہم پہنچے اور صحیح دین کا علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے. ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام انلیب ہے اور میں نے آپ سے ایک کویسچن پوچھنا ہے. ہمارے ارد گرد اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، تو ان ڈسٹریکشنز میں ہم لوگ استقامت کے ساتھ مطلب کنسسٹنٹ کیسے رہیں؟ پیئر پریشر ہے، پھر فیملی آ جاتی ہے ساری، تو کوئی ایسی ٹپ جس سے ہم لوگ کنسسٹنٹ رہیں اس بات پہ؟ ویری گڈ کویسچن. اور پیاری بچی کا یہ سوال ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہے تو فوکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ آئی اگری، ٹوٹلی اگریڈ کہ یہ دور جو ہے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز کا دور ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دور میں بہت سے آپشنز بھی موجود ہیں، ویدر اٹس آن لائن اور آف لائن. آپ جو ہے سب سے پہلے تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کیپ می فوکسڈ. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے دیکھیے رشتہ داروں اور گھرانے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، لیکن دوستوں کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ چوائس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہمارے جو دوست ہوں وہ ایسے ہوں جو اللہ کو ڈرنے والے ہوں، جو فوکسڈ ہوں. بیکاز جو آپ کا دوست ہوگا نا ویسا ہی بولنا، سوچنا، اٹھنا بیٹھنا آپ کا بھی ہوگا. کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ آپ جو آپ کے ارد گرد ہے نا، آپ کا سوچنا بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو اچھی فرینڈشپ. اب آپ کے فرینڈز اگر اچھے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ ان کو اچھائی کی طرف بلائیں. اگر وہ نہیں آئے تو کیا کریں؟ قالو سلامہ، کہ مجھے ہے نا اب آپ سے دوستی، سوری I cannot go to the fancy parties and the dance parties and the music parties. آپ میرے ساتھ جو ہے اسلامی ادارے میں اگر آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. تو companionship matters a lot. دوست اچھے ہوں آپ کے. Another important point is آپ اپنے آپ کو اچھے پروگرامز میں انرول کریں. فری ٹائم اپنے آپ کو نہ دیں، کیونکہ فری ٹائم میں جو ہے نا شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور ہر چیز کو ڈیلے کرنا. پروکاسٹینیشن از اے اسٹرانگ اکوپمنٹ آف دا شیطان. پروکاسٹینیشن کیا ہے؟ تاخیر کرنا. ابھی نہیں، میں بعد میں کروں گی، نیکسٹ ایئر سے کروں گی، نیکسٹ ویک، نیکسٹ منتھ سے کروں گی. تو فوکسڈ رہنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انرول کریں اچھے پروگرامز میں. خاص طور پہ ایسے پروگرامز جو آپ کو قرآن سے قریب لے آ رہے ہوں، جو آپ کا تعلق باللہ اسٹرانگ بنا رہے ہوں، تاکہ ایوری ٹائم وین یو آر کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ غلط کام کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں لیکن فوراً دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں، میرا رب تو اس سے راضی نہیں ہوگا. تو اللہ کانشیسنس کیسے ڈیولپ ہوگا؟ اللہ کانشیسنس ڈیولپ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ہوگی کہ آپ فوکسڈ انداز میں پھر کام کر سکیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. دعا، فرینڈ سرکل، enrollment in best of the قرآن اسٹڈی پروگرامز، اور ایسے پروگرامز جہاں آپ کے ٹیلنٹس کا استعمال ہو، سکلز کا استعمال ہو اللہ کی راہ میں. کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینے والے بن جائے. سٹارٹ تو کریں آپ کے محلے کے کچھ بچوں کو میتھمیٹکس ہی پڑھائیے آپ فی سبیل اللہ. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اور بھی اللہ آپ کے کوالٹیز کو جو ہے انہینس کرے گا پھر. سو ہوپ دیٹ ہیلپس. جزاک اللہ خیر. ہمیں پیچھے سے سگنلز آ رہے ہیں کہ ہمیں دعا کی طرف جانا ہوگا. جزاکم اللہ خیرن. آئی ایم سو گریٹفل. بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد اس ادارے کی اور آپ سب بہنوں کی. اینڈ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. الحمدللہ. جزاکم جزاک اللہ خیر. اصل میں تو شکر گزار ہم ہیں اپنے رب کے، اور پھر الحمدللہ آپ کے، کہ اس طرح سے آپ وقت دے رہی ہیں اور جگہ جگہ پہنچ رہی ہیں اور اپنی بہنوں کو
تعلیم دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا کرے۔ انشاءاللہ استاذہ صاحبہ دعا کروائیں گی۔ آپ اپنی نشستیں جب تک ہماری محترم مہمان اپنی گاڑی تک نہیں پہنچ جائیں گے، انشاءاللہ جس سکون کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، جس ڈسپلن کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، جتنے آپ نے اچھے سوالات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب تک وہ گاڑی میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ آپ یہاں پر موجود رہیں گے، دعاؤں کا وقت ہے، دعا کرتے ہی انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں کو یہاں سے رخصت کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں۔ یا ارحم الراحمین، اس امت کی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، اس امت کو تو نے خیر امت بنایا، الہی ہمیں ایسی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم خیر کے ٹائٹل کے حقدار ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں حضرت خدیجہ جیسی وفا نصیب کر دے، حضرت خدیجہ جیسا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، سیدہ آسیہ جیسی جنت کی محبت نصیب کر دے۔ یا ارحم الراحمین، ان جیسی استقامت نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، سیدہ مریم جیسی حیا نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، سیدہ فاطمہ کو اپنا رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آج کی مجلس میں جتنی خواتین بچیاں بیٹھی ہیں، یا اللہ جتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، یا اللہ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس امت کی سلامتی کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تیرے آگے ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں جیسے فقیر ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یا اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں، اس امت کو سلامتی عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آج مسلمان جہاں جہاں ظلم و تشدد کا شکار ہیں، الہی ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی آج کی مجلس سے جتنی نصیحتیں حاصل کی، الہی انہیں اپنی زندگیوں میں سجانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی اسلام کے عظیم داعیان پاکستان میں آئے ہیں، اے پاک پروردگار ان کا آنا برکت والا کر دے، اور الہی انہیں برکتوں کے ساتھ عافیت اور سلامتی کے ساتھ لے جانا۔ اور الہی آپ سے استدعا ہے یا ارحم الراحمین، ہمیں حق اور خیر کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی ہمیں
اپنے دین کے مددگاروں میں شامل فرما لیجئے. الہی ہمیں اپنے دین کے داعیات بنا لیجئے. الہی ہمیں اپنے گھروں میں اور گھروں سے باہر اور الہی دنیا بھر تک گھر گھر تک اپنے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، ہم سے انفرادی طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں الہی خاندانوں میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اور انٹرنیشنلی جو ہم اس امت کا امیج خراب کرتے ہیں، الہی تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین، اس امت کا کام تیرے پیغام کو عام کرنا ہے. پاک پروردگار، ہر ایک خاتون بچی جس کے ہاتھ اٹھے ہیں یا اللہ ان کے دلوں کے اندر الہی دعوت کی محبت اجاگر کر دیجئے. الہی یہ دیے سے دیا جلتا رہے اور الہی یہ روشنی کا سفر طے ہوتا رہے اور یہ پیغام دنیا بھر تک پھیلے اور الہی اس کے بدلے میں آپ ہم سے راضی ہو جائیے. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی خشوع والی نمازیں نصیب فرما دیجئے. الہی ہمیں اپنے حضور سجدوں کی توفیق عطا فرمائیے. الہی اپنی کتاب کا علم ہمارا مقدر کر دیجئے. الہی ہمیں صاحب عمل بنا دیجئے. الہی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی سب مسلمان خواتین کو الہی اپنے اپنے رول کو سمجھ کر بحیثیت ماں کے، بیٹی کے، بیوی کے، بہن کے، الہی ہر رول کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے جو دعائیں ہم نے مانگی، جو مانگنے سے رہ گئیں، الہی سب دعاؤں کو آپ قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین، الہی آمین. سب لوگ اپنے لیے جو بھی انفرادی طور پر دعا کرنا چاہیں ضرور کر لیجئے، اور معزز مہمان کے لیے آپ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں آپ کا آنا اور آپ کا جانا باعث برکت بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ख्वाब